الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وهو الذی یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ شعبان کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے اور اس سلسلے کا آج یہ دوسرا درس ہے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کا تحقیقی جائزہ، یہ انشاءاللہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت میں چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جتنی بھی احادیث 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب کی سب ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، سب کی سب ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ ان احادیث کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ آج میں صرف اس حدیث کا ایک حدیث لوں گا اور اسی کے اوپر انشاءاللہ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 15 شعبان کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے۔ یہ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ابن لہیعہ اس کے اوپر جرح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ تو روایت کا مفہوم یہ، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 15 شعبان کی رات اپنے بندوں کے اعمال کے اوپر مطلع ہوتا ہے، اللہ کے سامنے یعنی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے دو لوگوں کے، الا لمشرکن او مشاہن۔ اور کچھ روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ تو اس مفہوم کی ہمیں ایک سے زیادہ روایات ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں، لیکن محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے، اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے کہ تمام کے تمام احادیث ضعیف ہیں۔ اب انشاءاللہ اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ جو سند ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس کے اندر آئے گی۔ اب جو متن ہے، متن کے اوپر انشاءاللہ ہم تحقیق کا جائزہ لیں گے آج کہ یہ متن ہے، وہ متن کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے 15 شعبان کی رات، اور مشرک اور مشاہن کے سوا اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 15 شعبان کی رات مغفرت کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے اوپر اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا اور اپنے بندوں کے حالات سے مطلع ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات آئے کہ اس کے بندوں کے کیا کیا اعمال ہیں، یعنی اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا، اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ تو یہ تین باتیں ہیں اس متن کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر رہنا، اللہ کے علم میں آنا اس کے بندوں کے اعمال، یعنی اللہ کے سامنے اعمال کا پیش ہونا۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا، اور تیسری بات اپنے بندوں کو معاف فرما دینا سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ یہ تین باتیں ہیں جو اس متن کے اندر جو نا موجود ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں یہ احادیث وارد ہوئی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو متن میں جو تینوں باتیں ہیں، یہ تینوں باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ صرف 15 شعبان کے حوالے سے نہیں ہیں، یہ 15 شعبان کے حوالے سے نہیں ہیں،
کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اور صرف 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں کے اعمال سے مطلع ہوتا ہے. اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں 15 شعبان کو، صرف 15 شعبان کو. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر رہتا ہے. دن میں بھی اس کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اور رات میں بھی بندوں کے اعمال سے وہ باخبر ہے. تو 15 شعبان کو بھی باخبر ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے علم کے اندر موجود ہے کہ بندوں کے اعمال کیا ہیں. تو 15 شعبان بھی اس عموم کے اندر داخل ہے. یعنی ایک بات، یہ عمومی بات ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. تو اس عموم کے اندر 15 شعبان بھی شامل ہے کہ 15 شعبان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ ہر وقت اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 15 شعبان کو آسمان دنیا پہ نزول فرمانا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. 15 شعبان کو بھی اور اس کے علاوہ تمام راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تیسری بات کہ گناہوں کی معافی، مغفرت سوائے مشرق اور مشاہین کے، تو یہ بھی روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، صرف 15 شعبان کو ہی نہیں، تمام راتوں کو. اب اس کے دلائل کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات اور اچھے طریقے سے واضح ہو جائے. سورہ شورى آیت نمبر 25 فرمان باری تعالی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی و رب کبریہ جل و علا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جب بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں انہیں ندامت ہوتی ہے، پچھتاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اپنے اصلاح کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں سے، ان کی لغزشوں سے، کمی کوتاہیوں سے، ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ علم رکھتا ہے، اس کے علم کے اندر موجود ہے تم کیا کر رہے ہو. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو بھی تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ علم رکھتا ہے. اس کے سامنے تمہارے تمام اعمال موجود ہیں، وہ رب جانتا ہے. تو یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 ہے، جس سے ہمیں یہ دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے علم کے اندر تمہارے اعمال موجود ہیں، اللہ تمہارے بارے میں مطلع ہے، جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے. اور یہ عموم ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. سورہ نحل آیت نمبر 91 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یعلم ما تفعلون، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم افعال کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 5 ارشاد فرمایا، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ رب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. تم جو چپکے سے کرتے ہو وہ رب جانتا ہے، اور سب کے سامنے کرتے ہو وہ رب جانتا ہے. تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، چاہے تم دروازوں کے اندر کمرے بند کر کے یا قلعوں کے اندر گھس کے، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، سمندروں کی تہوں کے اندر تم چلے جاؤ، وہاں بھی کوئی عمل کرو گے، وہ رب جانتا ہے. وہ تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارے بارے میں علم رکھتا ہے. تم اعلانیہ طور پہ عمل کرو تو بھی جانتا ہے، چھپا کے کرو، مخفی طور پہ کرو، سب سے پوشیدہ ہو کے الگ سے اندھیروں کے اندر چھپ کے کرو، تب بھی وہ رب جانتا ہے. تمہارے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے اعمال کو ہی بھی جانتا ہے بلکہ تمہارے سینوں کے اندر جو خیالات ہیں اور تمہارے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے. جو بات تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، ابھی تک تم نے اپنی زبان پہ نہیں لائے ہو، تمہارے دل کے خیالات سے بھی وہ رب واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات، کبھی اٹھے نہ ہو خیالات موجود ہوں،
تب بھی وہ رب جانتا ہے، تم کیا سوچتے ہو وہ رب جانتا ہے، تمہاری سوچوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یقین اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، زمین کی اور آسمان کی، زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ماؤں کے پیٹ کے اندر، ماں کے ارحام کے اندر، ماں کے رحم کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری جو ہے نا وہ آیات بھی ہیں، اور بندوں جو ہے نا وہ اس مفہوم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، تو بات طویل ہو جائے گی اگر زیادہ جو ہے نا وہ آیات و احادیث جو ہے نا بتائی جائیں گی۔ بہرحال یہ بات بالکل صاف ہے، بالکل جو ہے نا وضاحت کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، 15 شعبان کو بھی اور اس کے علاوہ بھی، اور بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں 15 شعبان کو بھی اور اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا، تو کیا یہ صرف خاص 15 شعبان کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے صرف 15 شعبان کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر رات کو، ہر دن کو اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین اللہ عز وجل اپنے ہاتھ کو ہر رات کو دراز فرماتا ہے کہ دن کا گناہ کرنے والا، دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے۔ ہر رات کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے، اور ہر دن اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے۔ یعنی یہ حمل رات میں بھی ہو رہا ہے، دن میں بھی، ہر دن میں، ہر رات میں۔ تو 15 شعبان کو بھی ہو رہا ہے، 15 شعبان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ گنہگار توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی یعنی قیامت کے قریب جب علامات قیامت جو ہے، اشراط الساعہ ظاہر ہوں گی، آخری زمانہ ہوگا، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایک دن، صرف ایک دن یہ عجیب واقعہ ہوگا کہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اسی دن توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ پھر کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کسی بندے کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہر دن اور ہر رات کو اپنے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ گنہگار توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہر رات کو ہوتا ہے، 15 شعبان کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام راتوں کو بھی ہوتا ہے، صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ تمام راتوں میں۔ اس کے بعد ایک اور عظیم حدیث ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑے عظیم الفاظ ہیں، ہمیشہ سے حدیث کو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتن، ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نازل ہوتا ہے، ہر رات کو، کل لیلتن الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر رات کو، کل لیلتن، ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات کو۔ ہینا یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے، یعنی جو افضل وقت عبادت کا، تہجد کا وقت، فیقول من یدعونی، اور رب ارشاد فرماتا ہے، خود اعلان کرتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لوں، ومن یسألنی فأعطیہ، کون ہے سوالی مانگنے والا اس کی مانگ کو پورا کروں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ،
کون ہے مغفرت چاہنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ کیسے نزول فرماتا ہے؟ کما یلیق جلالہ و عظمتہ، ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کے لائق ہے۔ کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بس اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ کما یلیق جلالہ و عظمتہ، جیسے اس کی عظمت کے لائق، جیسے اس کی شان کے لائق۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ نزول فرمانے کی کیفیت کیا ہے، مگر نزول کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش سے نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پہ ہر رات کو، تو 15 شعبان کو بھی اور دیگر تمام راتوں کو بھی، اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تمام جو نصوص بتائی گئی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 15 شعبان کو بھی اور اس کے علاوہ تمام راتوں کو بھی، صرف خاص معاملہ 15 شعبان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 15 شعبان کو بھی معاف فرماتا ہے، اس کے علاوہ دیگر تمام راتوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھے طریقے سے قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی کہ 15 شعبان کی رات مخصوص طور پہ مغفرت کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام رات ہے، جس طرح دیگر تمام راتیں ہیں، اسی طرح 15 شعبان کی رات ہے۔ جس طرح ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، بالکل اسی طرح 15 شعبان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اس طرح ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نا اعمال سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو 15 شعبان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور 15 شعبان کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، سب کی سب ضعیف ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر ہے، وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تعرض اعمال فی کل یوم خمیس و اثنین، کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو بندے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الا رجلا، اور وہ شخص، ایک تو مشرک کے گناہ معاف نہیں ہوتے، شرک، اور اس کے علاوہ مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جس کے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ناچاکی ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی دشمنی ہے، بول چال بات چیت وغیرہ بند ہے، ملتے جلتے نہیں ہیں، تو ان سے تو کہا جاتا ہے، فرشتوں کو حکم ہے کہ ان دونوں کے معاملے کو مؤخر رکھو، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو فی الحال ملتوی کر دو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، آپس میں مل نہ لیں، تو جب تک جو ہے نا ان کے معاملے کو ملتوی کر دو، مؤخر کر دو۔ تو یہ حدیث اور دیگر جو حدیث جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ الا لمشرکن او مشاہن، کہ مشرک اور مشاہن کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی تہجد کی نماز ادا کریں، جو ہر رات کی عمومی عبادت ہے، خاص طور پہ 15 شعبان کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کو مخصوص طور پہ عبادت کرتا ہے، کوئی نوافل ادا کرتا ہے، تو وہ خلاف سنت ہے، وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ 15 شعبان کو ہم نے وہی عبادت کرنی ہے جو ہر رات کی عمومی عبادت ہے، یعنی عشاء کی نماز، پھر تہجد کی نماز، اور پھر وتر کی نماز، یہ ہر رات کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو 15 شعبان کو بھی ہم نے یہی اعمال کرنے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی عادت ڈالنی ہے، اور توبہ استغفار کرنی ہے، اور ہمیں شرک سے بچنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی کسی بھی رات میں، نہ 15 شعبان کو، نہ اس کے علاوہ، نہ دن میں نہ رات میں، کبھی بھی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے اندر جو آتی ہے، لیلۃ القدر سب سے افضل ترین رات ہے،
تو لیلۃ القدر میں بھی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس گناہ کو جس کے لیے چاہے جس طرح چاہے، وہ رب کی مشیت کے اوپر معاملہ موقوف ہے، وہ رب معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اور آخری نصیحت کہ ہمیں یہ جو بتا گیا کہ الا لمشرکن او مشاہن، یہ مشاہن کون ہے؟ اسی سے لفظ نکلا شہنا، کہ جو ہے نا کہ بینہ و بین اخی شہناء، تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کینہ، کبد، رنجش، آپس میں مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی نفرت ہو، ناچاکی ہو، بول چال بند ہو، بات چیت بند ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہ ہو، منہ موڑ لیتے ہو، ناراضگی ہو، تو اسے کہتے ہیں شہنا، اور اسے نکلا ہے مشاہن۔ مشاہن کون ہے؟ مشاہن کی جو علماء نے جو تفسیر بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں 3 باتیں ہیں مشاہن کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ ان المشاہن، مشاہن وہ ہے ہوا من ترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المبتدع مفارقۃ لجماعت الامہ صاحب البدعہ۔ ایک تو مشاہن کی تعریف اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ مشاہن میں وہ شخص شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتا ہے، سنت کے مطابق اعمال نہیں کرتا، بلکہ نئے نئے طریقے سے عبادتیں کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی مشاہن کی تعریف کے اندر داخل ہے۔ بدعتی شخص، سنت کے مطابق اعمال نہ کرنے والا، خلاف سنت اعمال کرنے والا، یہ بھی مشاہن میں سے ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے اس کی جو ہے نا وہ تفسیر مشاہن کی، فی قلب بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس کے دل کے اندر اصحاب رسول یعنی صحابہ کرام کی جو افضل جماعت، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اپنی نبی کی صحابت کے لیے، جن کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے، جن کے ایمان کی تقوی کی خود اللہ پاک نے شہادت دی ہے، جن کے لیے سرٹیفکیٹ خود اللہ پاک نے جو نا قرآن پاک میں جاری کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ یہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، سب کے سب اصحاب سے، تمام کے تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے سرٹیفکیٹ کئی جاری ہیں کہ یہ لوگ راشدون یعنی کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، فائزون میں سے ہیں، وہ کامیاب ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، ان کے تقوی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضمانت دی ہے، ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے۔ تو بہرحال جو نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ تو مشاہن وہ شخص ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کرام سے نفرت رکھتا ہے وہ مشاہن میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان سے عقیدت کا اظہار کریں، ان کا ذکر خیر کریں۔ تیسری تعریف یہ بیان کی ہے مشاہن کی، الطاعن علی امتہ صافق لدمائہم مخاصم المعاد لمسلم، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کرنے والا، دل کے اندر نفرت رکھنے والا، کینہ، کبد، حسد، منہ پھیرنے والا، مسلمانوں کا خون بہانے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا، یہ شخص مشاہن ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، دل کے اندر بغض ہے، کینہ، کبد ہے، حسد ہے، مسلمانوں سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ان کے خون بہاتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ایسا شخص بھی مشاہن ہے۔ تو علماء نے یہ 3 تعریفیں بیان کی ہیں کہ مشاہن کی: بدعتیں کرنے والا، صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا، اور مسلمان بھائیوں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ بڑے کبیرہ گناہ، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کوئی اپنے بھائی سے یہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، قطع رحمی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی سے کوئی ہو جاتی ہے، آپس کے معاملات ہیں، لین دین ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی تنازعہ ہو جاتا ہے، ہم صلح کرنے میں پہل کریں، ناراض نہ رہیں، نہ رشتہ داروں سے، نہ عزیز و اقارب سے، نہ گھر والوں سے، نہ دوست احباب سے، نہ پڑوسیوں سے، محلے والے سے، کسی سے بھی ناراض نہ رہیں، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم درگزر کریں، اور اپنے جو کہتے ہیں کہ اپنے دل کو بڑا کر کے ہم پہل کریں، ان سے ملنے میں، صلح کرنے میں پہل کریں، اور دل کے اندر جو ہے نا پیار ہو، محبت ہو، اخوت ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال درس کا خلاصہ یہ ہے
کہ 15 شعبان مخصوص نہیں ہے مغفرت کی رات اور عبادت کی رات، بلکہ یہ ایک عام رات ہے، اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہٰذا 15 شعبان کو بھی یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں، اور یہ جو کینہ، کبد، نفرت، حسد، یہ جو معاشرتی بیماریاں، ان سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچائیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دل کے اندر اچھائی کے جذبات رکھیں، پیار، محبت، اخوت کے جذبات رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، دکھ درد میں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی مدد کیا کریں، اور صلہ رحمی کیا کریں، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، محلے والوں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، سب سے اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں بھی مل جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔